بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ وہ ایک ظالم و جابر حکمران کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بے دردی سے قتل کروانے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اس جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ بار اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت سزائیں دینا اور بالخصوص صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 40,000 عورتیں ایسی تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے۔ قید خانے کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اسے پتھر مارتے تھے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانے کو دی جاتی اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے خون بہانے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک دفعہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا گیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے روٹیاں تیار کی گئیں جنہیں سادات کے خون سے گوندا گیا تھا، اور اس نے اس روٹیوں سے سحری اور افطاری کی۔ حجاج کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہیں تھا۔ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک شہر کی بنیاد رکھی جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 50 سے 55 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ ابن الخلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگل لیا۔ کچھ دیر بعد ریشم کی ڈوری سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا اور اس کے اطراف میں دن رات انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے باز رہنے کو کہا تھا، لیکن تو باز نہ آیا۔ آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا، میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لی جائے تاکہ میں اس دنیا کے درد سے نجات پا لوں۔ موت کے وقت حجاج رونے لگا تو وزیر نے رونے کا سبب پوچھا۔ حجاج نے کہا کہ میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ وزیر کہنے لگا، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ دلیل و برہان کے ساتھ کیا، اس سے کسی طرح بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا کہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ حجاج نامی اس شخص کے کرتوت جتنے سیاہ تھے، اسی طرح اس کی موت بھی نہایت دردناک تھی۔ موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے جو اسے ایک پل بھی چین نہیں لینے دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر شدید سردی مسلط کر دی گئی تھی۔ انگیٹھیاں اس کے جسم کے ساتھ مس کر کے رکھی جاتی تھیں جس سے اس کا جسم جلس جاتا، لیکن سردی ختم نہیں ہوتی تھی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے بچائے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔